السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری سہیلیاں میرے قریب بیٹھی میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھیں اور مجھے میرے شوہر کے نام سے چھیڑ رہی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر میں شرمائے جا رہی تھی۔ اچانک ہی سدرا کہنے لگی، ارے دیکھو دیکھو، ہماری شبنم بھی شرمانا جانتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف مصنوعی غصے سے گھورا اور اسے کہا، کیوں؟ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا تھا؟ کیا مجھ میں شرم نہیں ہے؟ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اپنی سہیلیوں کی بہت لاڈلی تھی، سب مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ ان سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، اب انہیں بے صبری سے میری شادی کا انتظار تھا، اور میری شادی پر وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر ہفتہ پہلے ہی چلی آئی تھی۔ ہفتے سے میرے گھر میں ڈھولکی پڑی ہوئی تھی، ان لوگوں نے گا گا کر اپنے گلے کا بیڑا غرق کر دیا، مگر ابھی بھی ان کے ارمان پورے نہیں ہوئے تھے۔ اچانک ہی نور مجھے کہنے لگی کہ میرا دل کر رہا ہے تمہاری دوبارہ سے شادی کروا دوں۔ نور کی بات سن کر میں نے بے چینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اکثر ہی اس طرح کی باتیں اپنے منہ سے نکال دیتی تھی جس کے نہ جانے کتنے معنی نکلتے تھے، اور میں اسے ہمیشہ ہی سمجھاتی تھی کہ اس طرح کی بات اپنے منہ سے مت نکالا کرو، مگر وہ ہمیشہ ہی بھول جاتی تھی۔ اکثر تو ویسا ہوتا تھا، جو وہ بات کہتی تھی وہ سچ ثابت ہو جاتی تھی۔ یہ ہم نے کالج کے زمانے میں آزما کر بھی دیکھا تھا، اور یونیورسٹی میں بھی اس کی کہی ہوئی بہت ساری باتیں سچ ثابت ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہم ساری سہیلیاں ہی اسے احتیاط کرنے کے لیے کہتی تھیں۔ سدرا اسے ڈانٹنے لگی اور اسے کہنے لگی، پھر سے تم نے فضول بات کہہ دی ہے۔ نور نے بیچارہ سا منہ بنایا اور کہا، اس میں کوئی بھی عجیب و غریب بات نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ تم یہ خواہش اپنے دل تک ہی محدود رکھو تو بہتر ہے، ہمیں یہ خواہش سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، لگتا ہے شبنم تم میری بات کا برا منا گئی ہو، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ میرے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مجھے جس عورت اور جس مرد نے پالا تھا وہ محلے کے ہی لوگ تھے۔ انہوں نے میری ذمہ داری اٹھائی اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ذمہ داری بھی پوری کی۔ ابھی وہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک جا رہے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کا ایک بیٹا بستا تھا۔ میری شادی کے 2 دن بعد ہی انہوں نے وہاں پر چلے جانا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی اور یتیم کہلائی جاؤں گی۔ میں انہیں اماں ابا کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ جہیز دیا تھا اور اس کے علاوہ بہت زیادہ زیور بھی بنا کر دیا تھا۔ میرے سسرال والے بہت ہی اچھے لوگ تھے، وہ بہت زیادہ نیک تھے۔ میری ساس نمازی تھی اور مجھے میرے دیور کے بارے میں بھی پتہ چلا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا عالم فاضل ہے۔ مجھے شروع سے ہی پرہیزگار اور نیک لوگ بہت زیادہ پسند تھے۔ ان لوگوں میں ایک عجیب سی کشش ہوتی تھی اور ایک عجیب سی روشنی ہوتی تھی جو آنکھوں کو سکون پہنچاتی تھی اور اس کے علاوہ دل کو بھی تسکین دیتی تھی۔ میں جب بھی اپنے شوہر سے بات کرتی تھی یا جب کبھی بھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آتا تھا، اس کی موجودگی میں مجھے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وہ احساس مجھے بہت عزیز تھا اور اس احساس کو میں کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت مجھے بہت بڑا دھوکہ دینے جا رہی ہے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس بار میں منہ کے بل گروں گی اور پھر دوبارہ کبھی بھی اٹھ کر کھڑی نہیں ہو سکوں گی۔ انہیں باتیں کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری نند وہاں پر چلی آئی اور انتہائی غصے سے میری دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم لوگوں کو ساری رات اس کے پاس ہی بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ ارے میرا بھائی کب سے انتظار کر رہا ہے، تم لوگ کمرے سے باہر نکلو اور وہ دلہن کے پاس جائے۔
مگر تم لوگوں کو تو ذرا بھی حیا نہیں ہے۔ سدرا نے میری نندوں کی باتوں کو کسی خاطر میں نہیں لیا اور جوش سے کہنے لگی، ارے دلہا صاحب آ گئے، آپ ہمیں اب بتا رہی ہیں؟ ہمیں تو ان سے بہت سارے کام ہیں، جب تک ہم وہ کام نہیں نپٹا لیتے تب تک ہم انہیں اس کمرے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہہ کر سدرا جلدی سے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس طرح کی اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس عورت کو کبھی بھی سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ کس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، بلکہ وہ اپنی دھن میں بولنے لگ پڑتی تھی اور پھر جو دل میں آتا تھا وہ سب کچھ کرتی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اپنی دوستوں کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ بے عزتی اٹھانی پڑے گی۔ اس بات کا اظہار میں نے ایک بار اپنے شوہر کے سامنے بھی کیا تھا۔ میری بات سن کر میرا شوہر ہنس دیا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا تھا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شادی پر اس طرح کی شرارتیں تو چلتی ہی رہتی ہیں، اور جہاں تک تمہاری دوستوں کا سوال ہے تو تم بہت ہی خوش قسمت لڑکی ہو جسے اتنی اچھی دوستیں ملی ہیں۔ اگر میرے اتنے اچھے دوست ہوتے تو میں ساری زندگی شکر گزاری میں ہی گزار دیتا۔ شوہر کی بات سن کر میں کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ یہ انسان مجھے بہت زیادہ سمجھتا تھا اور انسان نے کبھی بھی میری کسی بھی بات سے اختلاف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم دونوں کا نکاح سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ 1 سال تک ہم دونوں کا نکاح چلا تھا اور پھر 1 سال بعد ہم دونوں کی رخصتی ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میرا شوہر وہاں پر آیا، سدرا نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ کیا اور اسے کہنے لگی، جلدی سے 50,000 میرے ہاتھ میں رکھیں اور پائیں دلہن کو دیکھنے کا سنہری موقع۔ اس کے منہ سے اتنی موٹی رقم کا سن کر میں نے بے یقینی سے سامنے بیٹھی نور کی طرف دیکھا۔ نور نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے مطمئن رہنے کا اشارہ کیا۔ بانو قریب ہی بیٹھی ہلکی ہلکی ہنسی ہنس رہی تھی۔ بانو نے میرے کان میں سرگوشی کی اور مجھے کہا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کم ہو جائیں گے، تم فکر مت کرو، تمہارے شوہر کا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اور ویسے بھی ہم انہیں اتنی قیمتی شے دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی۔ بانو کی بات سن کر میں دوبارہ سے شرمانے لگی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ میرے گال بار بار لال ہو رہے تھے، جبکہ میں اکثر شادی سے پہلے لڑکیوں کو شرماتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے بہت عجیب لگتا تھا اور میں ان سب لڑکیوں کا مذاق بھی بناتی تھی۔ ابھی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ اچھے سے اچھے انسان کو بھی شرم آ جاتی ہے، اور آج میری دوستیں بیٹھی میرا مذاق بنا رہی تھیں، مگر مجھے ان کے مذاق بنانے سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے دل میں گدگدی ہو رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ خوشی کا احساس ہو رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ رقم 20,000 تک چلی آئی۔ میرے شوہر نے ایک گہری سانس لی اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور مجھے کہنے لگا، ایک تو تمہاری دوستیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ میں نے اپنی دوستوں کی طرف سے معافی مانگی تو وہ تیزی سے کہنے لگا، ارے تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، وہ سب تو ہنسی مذاق ہے جو شادی کے مواقعوں پر چلتا ہی رہتا ہے، بلکہ مجھے تو اپنی بہنوں کی وجہ سے تم سے معافی مانگنی چاہیے۔ نہ جانے انہوں نے یہاں پر آ کر کیا کہا ہوگا، اور تمہاری دوستیں ان کے بارے میں نہ جانے کیا سوچ رہی ہوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ میری دوستوں کو اس سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں سوچیں گی۔ وہ کھل کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے تمہاری دوستوں کو اس بارے میں پتہ چل جائے تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ اور پھر کافی دیر تک میں اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ ہم اپنے ماضی کے قصے ایک دوسرے کو سناتے رہے۔ وہ انسان میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا اور عزت کرنے والا تھا۔ وہ مجھے بہت ہی پیار اور معتبر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے واقعی اب پتہ چل رہا تھا کہ میں نے ایک نیک مرد سے شادی کی ہے۔
اچانک ہی وہ مجھے کہنے لگا، چلو اب شکر کے نفل ادا کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے اٹھی اور وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی وضو کر کے آ گیا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھ۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آخری وقت ہے جو میں اس کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ دوبارہ میں کبھی بھی اس کی شکل نہیں دیکھ پاؤں گی اور نہ ہی دوبارہ کبھی میں اس سے مل پاؤں گی۔ یہ احساس بہت زیادہ تکلیف دیتا اور اس احساس کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر پھر اگلے ہی دن مجھے اس تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ مجھے ان تمام احساسات سے گزرنا پڑا۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب ہم سو گئے۔ صبح میری آنکھ شور کی آواز پر کھلی۔ دراصل باہر سے بہت ساری عورتوں کا شور آ رہا تھا، جس میں سب سے اونچی آواز میری ساس کی تھی۔ وہ بہت زیادہ پرجوشی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو آنکھیں بند کیے گہری نیند سو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اس کے چہرے کے ساتھ شرارت کی۔ مجھے یہ تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر بعد اٹھ جائے گا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچانک ہی میرا ہاتھ اس کی ناک سے جا کر لگا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل کی دھڑکن ہی رک گئی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے جب دوبارہ چیک کیا تو اس کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا اور بھاگ کر باہر گئی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ جلدی سے جا کر میرے شوہر کو دیکھے، ان کی سانس نہیں چل رہی۔ ساس چند لمحوں کے لیے تو بت ہی بن گئی۔ اس نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ میرے ساتھ اس طرح کا مذاق مت کرو۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس طرح کے مذاق برداشت کر سکوں۔ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں کسی قسم کا مذاق نہیں کر رہی، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ میں نے ابھی اپنے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ میری کسی بھی بات کا جواب بھی نہیں دے رہے اور ان کی سانسیں بھی رکی ہوئی ہیں۔ اب جلدی سے اندر چلیے اور انہیں جا کر دیکھیں کیا ہوا ہے، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا، میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ ساس تیزی سے کمرے کے اندر چلی گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کمرے سے اونچی آواز میں چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے ایک نظر اپنی دوست پر ڈالی جو بہت خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے قریب آنے کے بجائے وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سدرا میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتی ہے۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ ضرورت اس کی تھی اور سدرا ہی مجھے ان انجان لوگوں میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ خبر پورے محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ شبنم نے پہلی ہی رات اپنے شوہر کو نکل لیا۔ اس طرح کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس قدر منحوس ہو سکتی ہوں۔ میرے ذہن میں اپنی دوست نور کی باتیں گونج رہی تھیں، جس نے مذاق مذاق میں مجھے دوسری شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ جب نور مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اسے کہا کہ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری کالی زبان نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ مجھ سے میری ساری خوشیاں چھن گئی ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی تھا کہ میں اس انسان سے کتنی زیادہ محبت کرتی تھی۔ 1 سال سے اس انسان کے خواب دیکھ رہی تھی، اور جب میں نے اس انسان کو حاصل کیا تو تمہاری کالی زبان کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اس پر کتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ ارے جو ہوا سب کچھ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اور نور بیٹی نے اگر کوئی بات کی بھی تھی تو وہ مذاق میں کہی ہوگی۔ انسان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ مذاق سچ ثابت ہو جائے گا۔ میں امی کے گلے لگ گئی
اور انہیں کہنے لگی، امی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس وقت کتنی تکلیف میں ہوں۔ آپ کو بالکل بھی نہیں پتہ کہ میرے ذہن میں اس وقت ایک جھکڑ چل رہا ہے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھا جا رہا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا، تم فکر مت کرو، مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ سب کچھ بہت اچھا ہوگا۔ یہ سمجھو کہ تمہاری زندگی میں آنے والی خود بڑی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائش اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی دیتا ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ آزمائش سہ سکوں۔ اچانک ہی میرے ذہن میں اپنی دوست اسی طرح کا خیال آیا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ سدرا کہاں ہے؟ میری بات سن کر اماں نے لا علمی کا اظہار کیا، اور اس دن مجھ پر یہ بھی راز آشکار ہو گیا کہ میری سب دوستوں میں میرے ساتھ مخلص صرف نور ہی تھی، جو ایک ہی پکار پر چلی آئی تھی۔ باقی دوستوں نے اپنی مجبوریاں گننا شروع کر دی تھیں۔ تب مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ میری شادی پر صرف اس لیے آئی تھیں تاکہ میرے سسرال والوں سے زیور اور کپڑے لے سکیں۔ باقی انہیں مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ایک نظر نور پر ڈالی، جو کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے معافی مانگتے ہوئے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کیا بول رہی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا، قصور تمہارا نہیں ہے، بلکہ غلطی میری بھی ہے۔ مجھے بھی سوچ سمجھ کر ہی منہ سے کوئی بات نکالنی چاہیے۔ ہم دونوں کے درمیان تھوڑی دیر پہلے جو رنجش پیدا ہوئی تھی وہ رنجش ختم ہو گئی، مگر میرا دل ابھی بھی بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ میرا جان سے عزیز شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد لوٹ کر وہ میرے پاس آ جائے گا اور مجھے کہے گا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ پھر میں اسے ڈانٹوں گی، اسے شکایت کروں گی اور اس سے وعدہ لوں گی کہ میں دوبارہ کبھی بھی وہ میرے ساتھ اس طرح کا مذاق نہ کرے۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی میت کو غسل دے کر صحن کے درمیان رکھ دیا گیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تب رات ہو چکی تھی۔ اس کا جنازہ بھی ادا ہو گیا تھا۔ میرے اس قریب ہی میرے سسرال والے بیٹھے ہوئے تھے۔ ساس انتہائی غصے سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے غصے کو سمجھ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ جب بھی اپنے بیٹے کا ذکر کرتی تھی تو اس کے لہجے میں مان ہوتا تھا، عزت ہوتی تھی۔ میں نے ان سے اپنی اماں کے بارے میں پوچھا تو میری ساس نے میری طرف سے منہ موڑ لیا اور مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا دیور تیزی سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے قریب بیٹھتا دیکھ کر مجھے شدت کے ساتھ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ میں نے ذرا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن جسم میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو اور یہ اس کے لیے بہت ہی معمولی سی بات ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے والدین کو ہم نے واپس گھر بھیج دیا ہے۔ ہم نے انہیں یہ کہہ دیا ہے کہ تم اپنی عدت یہیں پر گزارو گی۔ میں نے تمہارے والدین کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہمارے گھر کا ایک رواج ہے، جب بھی کوئی بہو بیوہ ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتی جب تک اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے۔ اپنے دیور کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ میرے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بھی لمحہ نہیں رہ سکتی۔ میں انہیں اپنی عزت اپنے گھر میں ہی گزارنی ہے۔ میری بات سن کر میری ساس کہنے لگی، ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم اسے اس کے گھر پر ہی بھیج دو۔ میں ویسے بھی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا منحوس وجود مجھے ہر وقت اپنے بیٹے کی یاد دلاتا ہے۔ ارے میرا معصوم سا بیٹا،
اس بیچارے کا کیا قصور تھا جو اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی؟ میرے ساتھ یوں باتیں کر رہی تھیں جیسے میں نے اپنے شوہر کو خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہو اور میں نے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم کیا ہو۔ وہ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ اس کی موت حادثاتی طور پر ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے سبز قدم مشہور کر دیا تھا اور یہ بات میرے لیے بہت ہی تکلیف کی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں ان لوگوں کے درمیان نہیں رہ پاؤں گی، کیونکہ یہ لوگ مجھے ہر وقت میرے ہی شوہر کی یاد دلاتے رہیں گے اور ہر وقت ہی مجھے یہ باور کراتے رہیں گے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں وہ خود سے زیادہ حساس لڑکی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی تھی۔ اگر میں یہاں پر رہ جاتی تو میری زندگی بہت ہی مشکل بن جانی تھی۔ میرے دیور نے میری ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہنے لگا، خدا کے لیے امی، آپ تو خاموش ہو جائیں۔ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کے ساتھ بھی تو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ ارے بیچاری نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی رات گزاری تھی کہ بیچاری بیوہ ہو گئی۔ میرے دیور کے لہجے میں میرے لیے صرف اور صرف رحم تھا اور نرمی تھی، مگر اس کے انداز مجھے ذرا بھی پسند نہیں آ رہے تھے۔ اس کا اپنے قریب بیٹھنا اور پھر اس کا میرا ہاتھ پکڑ لینا، یہ ساری چیزیں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ میں نے ابھی بھی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی اور دوبارہ سے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں امی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں آپ کی عزت اسی وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ آپ نے کبھی بھی کسی عورت کو تانا نہیں دیا، جبکہ ابھی آپ کی بہو جو اس وقت سب سے زیادہ مصیبت میں ہے اور اسے سب سے زیادہ آپ کی ہی ضرورت ہے، آپ اس کے ساتھ کیسے اس طرح کا سلوک کر سکتی ہیں؟ اگر ان عورتوں کو پتہ چلے جن عورتوں کو آپ دین کے درس دیتی ہیں تو وہ عورتیں کیا سوچیں گی کہ یہ کس قدر عجیب عورت ہے۔ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر میری ساس یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر میرا دیور میری طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے بہت ہی پیار سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگا، فکر مت کرو، جب تک میں یہاں پر ہوں کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا، تم آرام سے اپنی زندگی یہاں پر گزار سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے گھر والوں کو کال ملانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے جو خبر سننے کو ملی، مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میرے ابا کی طبیعت یکدم ہی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور ابا کے علاج کے لیے اماں دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ اماں نے مجھے خاص ہدایت کی تھی کہ جب تک میں واپس نہیں آتی تب تک تم اپنے سسرال میں ہی رہو، کیونکہ اگر تم نے دوبارہ گھر واپس جانے کی کوشش کی تو کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتی ہو۔ دراصل میرا میکا جس محلے میں تھا وہ محلہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ وہاں پر دنیا جہان کے گنڈے اور موالی بستے تھے۔ کوئی بھی اکیلی لڑکی گھر میں محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ہی میری ماں نے بھی مجھے میرے سسرال رہنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پہلے اپنے شوہر کی موت نے مجھے بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا اور اب اپنے باپ کی بیماری کا سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس چھوٹی سی عمر میں مجھ پر اتنی بڑی آزمائش آ جائے گی۔ مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی تھی کہ میرے شوہر کو اچانک ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ آخر کس وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور کون سی چیز تھی جو اس کی موت کی وجہ بنی۔ میں نے اپنی ساس سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو میری ساس نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا اور دوبارہ سے مجھے تانا دیتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تمہاری منحوسیت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ویسے ویسے میری پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو میری ساس نے مجھے گھر سے بالکل ہی الگ تھلگ کر دیا تھا۔ میں سارا وقت ایک ہی کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ اگر میں کبھی کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی تھی تو میری ساس مجھے دوبارہ ڈانٹ کر
کمرے کے اندر بھیج دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری نحوست میری بیٹیوں پر پڑے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ اکثر تو میں سارا وقت اسی بارے میں سوچ کر روتی رہتی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد جب میں نے دوبارہ اپنے گھر والوں کو کال کی تو اماں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئیں گی۔ اب مجھے یہاں پر اپنی زندگی تنہا ہی گزارنی ہوگی۔ اماں کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ بے چین ہو گئی اور انہیں روتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرا اس پوری دنیا میں آپ دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا، ہم نے تمہاری جتنی ذمہ داری اٹھانی تھی ہم نے اٹھا لی۔ اب اس سے زیادہ تم ہم سے کسی بھی چیز کی امید نہ رکھو۔ پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہمیں بہت ساری باتیں سننے کو ملی ہیں، اب ہم مزید کوئی بھی بات نہیں سن سکتے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مہربانی کرو اب ہماری زندگی سے نکل جاؤ۔ دو ٹوک انداز میں اماں نے بات کر کے کال کاٹ دی۔ مجھے اتنا تو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی مجھ سے رابطہ نہیں کریں گی۔ 3 دن بعد میں نے مزید کال کی تو ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ یقیناً انہوں نے مجھے بلاک کر دیا تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی وہاں پر میرا دیور آ گیا اور میرے پہلو میں ہی بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں کرنٹ لگا ہو۔ میں نے تیزی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خوبصورت کہنے کا حق صرف اور صرف اپنے شوہر کو ہی دیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مرد میری تعریف کرتا تو میرا دماغ غصے سے کھولنے لگتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت بڑے عامل ہیں اور آپ کو اس بات کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ ہوگا، جب کوئی عورت عدت میں جاتی ہے تو غیر مرد کو چاہیے کہ وہ اس عورت کے پاس نہ جائے۔ اس عورت سے بات کرنا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اس سے بات کی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شرمندہ ہو جائے گا اور یہاں سے چلا جائے گا، لیکن شرمندہ ہونے کے بجائے وہ بغیرتوں کی طرح ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے تمہارا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ جی ہاں، اور میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی نہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے اٹھیں اور چلے جائیں، ورنہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ کر جاتی، اس نے یکدم ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا، ابھی تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہت جلد ہم دونوں کا ایک بہت ہی مضبوط تعلق بن جائے گا، اور تم سے تمہاری اس بدتمیزی کا حساب بھی میں اسی وقت ہی لے لوں گا جب تم مکمل طور پر میرے قابو میں ہوگی۔ اپنے دیور کی بات سن کر میرا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ پوری رات ہی میں روتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت ہی غلط ہونے والا ہے، اور یہ سب کچھ سوچ کر ہی میری سانس رکنے لگی تھی۔ اچانک ہی میرے ساس کا رویہ دوبارہ سے ٹھیک ہونے لگا۔ اب وہ پہلے کی طرح مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی تھی اور میرے کام بھی کر دیتی تھی۔ اب جب میں کمرے سے باہر نکلتی تھی تو وہ مجھے ڈانٹنے کے بجائے اپنے پاس بلاتی تھی اور مجھ سے بیٹھ کر باتیں کرتی تھی۔ جب میں نے اس کی یہ حرکتیں دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے 1-2 بار پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے شرمندگی کا اظہار کیا اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ سے ایک بار پھر اپنے دیور سے اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ بات مجھے بہت ہی تکلیف پہنچا رہی تھی کہ بغیر کسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ جب میں نے اپنے دیور سے اس بارے میں پوچھا تو اس کا چہرہ یکدم ہی سیاہ پڑ گیا اور وہ انتہائی غصے سے میری طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھ سے اس طرح کا سوال کرنے کی؟ جہاں تک میرا خیال ہے یہ غصے والی بات نہیں ہے۔
تم اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہو؟ میں نے تم سے بس ایک نارمل سا سوال کیا ہے کہ آخر میرے شوہر کے انتقال کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی حد میں ہی رہو اور دوبارہ مجھ سے کبھی بھی اس طرح کا سوال کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ میرے ذہن میں اپنی دوست سدرا کا خیال آیا جو اس رات وہاں پر ہی موجود تھی، لیکن اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے دوبارہ اس سے کبھی بات کرنے کی کوشش کی۔ خیر، میں تو تھی ہی مشکل میں اس قابل ہی نہیں تھی کہ میں اپنی کسی دوست کو یاد کر سکتی، لیکن کم از کم اسے تو مجھے یاد کرنا ہی چاہیے تھا۔ پھر میں نے خود ہی اسے کال ملا لی۔ دوسری ہی بیل پر اس نے کال اٹھا لی اور پریشان انداز میں کہنے لگی، دیکھو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ تمہارے شوہر کو کیا ہوا تھا اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس نے کس نے مارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سدرا کو کہا کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن تم میری مدد نہیں کرنا چاہتی۔ سدرا، تم صرف ایک بار سوچو کہ تمہاری حقیقت بتا دینے سے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر سدرا نے میری یہ بات نہیں سنی اور فون کاٹ دیا۔ سدرا کا یوں ایک دم سے ہائپر ہو جانا اور پھر اس کا عجیب و غریب باتیں کرنا، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اسے حقیقت کے بارے میں معلوم ہے۔ جب میری عدت مکمل ہوئی تو میری ساس کہنے لگی کہ اب اسے جلدی سے گھر سے باہر نکالو، اب میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اسی وقت ہی میرے دیور نے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے بے یقینی سے اپنے دیور کی طرف دیکھا جو اب بہت ہی عزت و احترام سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری ساس کسی بھی قسم کا وویلا مچاتی، میرے دیور نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا اور اس سے کہنے لگا، مجھے دین کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیے گا۔ آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ میں آپ سے زیادہ دین کے بارے میں جانتا ہوں، اور آپ شادی کے معاملے میں میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتی۔ یوں اسی شام ہی میرا اپنے دیور کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ نکاح کرنے سے پہلے میں نے سدرا کو میسج کر دیا کہ میں اپنے دیور سے نکاح کرنے جا رہی ہوں۔ شادی کی رات وہ مجھے ایک علیحدہ کمرے میں لے کر آ گیا۔ اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے پٹی کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ہر طرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اور مختلف گڈھے گڈھیاں بنے ہوئے تھے۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ وہ کوئی عامل نہیں بلکہ وہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جسے اپنے کالے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک نئے شادی شدہ جوڑے کی ضرورت تھی۔ میرے شوہر کو تو اس نے شادی کی پہلی رات ہی قتل کر دیا تھا اور اب وہ میرا کام تمام کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے گندے مقصد میں کامیاب ہو سکے اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرتا، اچانک ہی دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور پولیس کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی سدرا موجود تھی۔ میں بھاگی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ سدرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس انسان کو میں نے سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر اس انسان نے مجھے دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بھی بتایا تو وہ میرے گھر والوں پر جادو کر دے گا۔ اس لیے میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، مگر آج جب مجھے تمہارا یہ میسج موصول ہوا کہ تم اس شخص سے شادی کرنے جا رہی ہو تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے اپنی غلطی کی وجہ سے پہلے ایک انسان کو کھو دیا تھا، لیکن اب میں دوبارہ تمہیں نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے ہمت کی اور اپنے شوہر کو حقیقت کے بارے میں بتا دیا۔ یوں اس انسان کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ گیا اور پھر مجھ پر بھی یہ راز آشکار ہو گیا کہ میری ساس بھی ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی جو اکثر لوگوں کو بے وقوف بناتی تھی اور کالے علم بھی کرتی تھی۔ یوں پولیس بھی اسے پکڑ کر لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد سدرا کے گھر چلی گئی۔ سدرا میری بہت عزت کرتی تھی اور میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھتی تھی، لیکن میں جانتی تھی
کہ میں زیادہ عرصے تک یہاں نہیں رہ سکتی۔ جب میں نے سدرا سے یہاں سے جانے کی بات کی تو میری بات سن کر سدرا مسکرانے لگی اور کہنے لگی، میں خود بھی تمہیں یہاں سے بھیجنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، لیکن اکیلا نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ۔ اور پھر سدرا نے اپنے ایک دیور سے میرا نکاح کر دیا۔ اب میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، لیکن ماضی جب بھی مجھے یاد آتا ہے میری روح خوف سے کانپ جاتی ہے، اور میں سوچتی ہوں اگر سدرا بر وقت قدم نہ اٹھاتی تو نہ جانے اس وقت میرا کیا حال ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔